قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی رب کائنات نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کی شانوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے کمالات کا ذکر فرمایا، پہلے اپنا ذکر ضرور فرمایا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ رب کائنات فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی اپنے محبوب کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، ہم نے ہی آپ کو صداقتوں کا گواہ بنایا ہے، ہم نے ہی آپ کو جنت کی خوشخبریاں دینے والا بنایا ہے، ہم نے ہی آپ کو دوزخ سے ڈرانے والا بنایا ہے، ہم نے ہی آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور چراغ بھی ایسا بنایا کہ جس سے ایک چراغ نہیں کروڑوں چراغ روشن فرمائے۔ دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب کائنات کی ہی وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین قیم کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر معراج کا ذکر کیا جائے تو وہاں رب کائنات فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے رب کائنات کی ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل عرصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں جہاں بھی رب کائنات نے اپنے محبوب کی شانوں کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کے کمالات کو اجاگر کیا ہے، اپنے محبوب کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے، پہلے اپنا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہو پہلے اپنا ذکر نہ کیا ہو۔ جہاں جہاں بھی رب کائنات نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا پہلے اپنا ذکر ضرور فرمایا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، علماء کرام نے اس میں دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو لامحدود کمالات سے نوازا ہے، اور انسان کی عقل محدود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شانیں لامحدود ہیں، انسان کی عقل محدود ہے، اور محدود چیز لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ محدود چیز لامحدود کا اندازہ نہیں لگا سکتی، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جن عظمتوں سے نوازا ہے وہ لامحدود ہیں، وہ بے پناہ ہیں، وہ بے حد و بے حساب ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر فرما دیا تاکہ کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہنے والا، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر سمجھنے والا، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھنے والا میرے محبوب کی ان شانوں کا انکار نہ کر دے۔ کیونکہ کوئی جتنا چاہے جتنا مرضی بڑا مفکر ہو، جتنا مرضی بڑا عالم کیوں نہ ہو، جتنا مرضی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، عقل تو محدود ہے نا، عقل تو محدود ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی شانیں لامحدود ہیں، اور محدود چیز لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ رب کائنات نے اپنا ذکر پہلے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بڑا مفتی اپنے آپ کو کہنے والا میرے محبوب کی شانوں کا انکار نہ کر دے۔ اپنا ذکر فرمایا اور لوگوں کو یہ بتا دیا خبردار میرے محبوب کی عظمت پر انگلی مت اٹھانا، میرے محبوب کی شانوں کا انکار مت کرنا۔
کیونکہ یہ شانیں میں نے عطا کی ہیں، یہ شانیں اپنے محبوب کو میں نے خود عطا کی ہیں، اور میرے محبوب کی عظمتوں کا انکار کرنا، میرے محبوب کی شانوں کا انکار کرنا، میرے نبی کی کمالات کا انکار کرنا، رب کائنات کی عطا کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے خبردار میرے محبوب کی شان پر انگلی مت اٹھانا، میرے نبی کی عظمت پر انگلی مت اٹھانا۔ دوسری حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جہاں بھی رب کائنات نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا، اپنے محبوب کی شانوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے کمالات کو بیان فرمایا، رب تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ محبوب کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے، اپنے نبی کو رب کائنات نے بے پناہ شانوں سے نوازا ہے، بے پناہ کمالات سے نوازا ہے، ان گنت کمالات سے نوازا ہے۔ رب کائنات نے پہلے اپنا ذکر فرما دیا کہ کہیں لوگ میرے نبی کی لامحدود شانوں کو دیکھ کر، میرے نبی کے بے پناہ عظمتوں کو دیکھ کر، میرے نبی کی بے پناہ شانوں کو دیکھ کر میرے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا نہ شروع کر دیں۔ اس لیے رب کائنات نے اپنا ذکر پہلے فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے نبی کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں رب کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس بات کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتے ہیں، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو شفا یاب کر دیتے ہیں، جب عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے آپ کے کمالات کو دیکھ کر آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے کمال کو دیکھا تو انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال مردہ رہنے کے بعد جب اللہ نے آپ کو زندہ فرمایا تو قوم نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، قوم نے انکار کر دیا کہ آپ عزیر نہیں ہیں۔ جب انہوں نے پر اسرار انداز میں بتایا کہ میں ہی اللہ کا نبی حضرت عزیر ہوں، تو لوگوں نے کہا اچھا جو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے ان کو تورات زبانی یاد تھی، وہ تورات پڑھا کرتے تھے، اگر آپ اللہ کے نبی حضرت عزیر ہیں تو تورات کی تلاوت کریں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر تورات کو پڑھنا شروع کر دیا، تورات کی تلاوت شروع کر دی۔ تو کچھ زیر زبر کا بھی فرق نہ پا کر وہ سمجھ گئے کہ یہ تو جس طرح 100 سال پہلے حضرت عزیر علیہ السلام تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی انداز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس کمال کو دیکھ کر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کے ان نبیوں کے چند کمالات کو دیکھ کر ان کو ان کمالات کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سراپا کمال ہیں، آپ کو تو اللہ نے بے پناہ کمالات سے نوازا ہے، آپ کو تو اللہ نے لامحدود عظمتوں سے نوازا ہے، آپ کی شان تو عرفہ اور اعلیٰ ہے، آپ کی شان تو وراء الورا ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتے ہوئے پہلے اپنا ذکر فرما دیا تاکہ لوگ میرے محبوب کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا نہ شروع کر دیں۔